حضرت عثمان غنی کا دور تھا اور اس دور میں ایک شخص تھا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، جو خدا کو نہیں مانتا تھا۔ وہ آتا ہے اور لوگوں سے ایک سوال کرتا ہے۔ اب اس کا سوال سنیے گا۔ وہ سوال کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاں بالکل یہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ لوگوں کا اس پر ایمان ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں بالکل یہ سچ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور جو قرآن میں بات ہے وہ جھوٹ کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو آدمی کہتا ہے کہ ایک بار اور سوچ لو، کیونکہ اس کے بعد میرا ایک اور سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں بالکل ہم اس بات پر شیور ہیں، یہ بات سچ ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ پھر وہ جو بندہ تھا جو خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ مسلمانوں سے سوال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو کیا خدا اگر ہر چیز پر قادر ہے تو کیا وہ اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ اب بڑا عجیب سوال تھا نا۔ اس پر لوگوں کا جو ری ایکشن آیا کہ اگر لوگ کہتے کہ ہاں ایسا ہے تو پھر تو توحید خطرے میں تھی، اور اگر لوگ کہتے ایسا نہیں ہے تو پھر قرآن خطرے میں تھا۔ تو فیصلہ ہوا کہ اس بندے نے جو یہ سوال کیا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب انہوں نے ایسا بولا لوگوں کو تو وہ شخص جو تھا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس نے کہا ایسا کرنے سے میرا سوال زندہ رہے گا، میں بے شک رہوں نہ رہوں، میرا ایک جو نظریہ ہے اور میری جماعت بن جائے گی، اور یہ سوال لوگوں تک بھی پہنچے گا، اور بہت سارے لوگوں نے سوال سنا بھی ہے، اور آپ اس کا جواب مجھے نہیں دے پائے، اور یہ سوال ساری زندگی زندہ رہے گا اور لوگ یہ پوچھتے رہیں گے، اور آپ کس کس کو قتل کرو گے؟ فیصلہ کیا گیا کہ اس شخص کو قتل نہ کیا جائے۔ اب بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، لیکن سوال کا جواب پھر بھی نہیں ڈھونڈ پاتے۔ تو ایک بزرگ ہوتا ہے، وہ شخص کو کہتا ہے کہ تمہارا جو سوال ہے تم مجھے بتاؤ، اس سوال کا جواب میں تمہیں علی کے پاس لے کر چلتا ہوں، علی تمہیں اس سوال کا جواب دیں گے، حضرت علی۔ اب وہ ضعیف جو ہے اس کو لے جاتا ہے اس شخص کو، اور بہت سارے لوگ جو اکٹھا ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ اب حضرت علی کہیں پر گئے ہوتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ جمع ہیں، کیونکہ سوال ہی ایسا تھا، اور سوال سے زیادہ لوگوں کو بے چینی اور کیوریوسٹی تھی کہ جواب کیا ہوگا۔ تو حضرت علی جب پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، تو پھر لوگ بتاتے ہیں یہ شخص جو ہے خدا کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، اس کا ایک سوال ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا سوال ہے؟ تو وہ کہتا ہے علی سوچ سمجھ کر جواب دینا، سوال بہت مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے جس پر اللہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہاں بالکل میں اس چیز کو مانتا ہوں اور یہ سچ ہے اور حق ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے پھر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وہ اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ تو حضرت علی اس سوال پر مسکراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی آج تک ایسا سوال نہیں ہوا جس کا جواب میں نہ دے سکوں، اور تم نے مجھے اس سوال کا جواب دینے کے لیے باہر بلایا ہے، اب تمہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ بتاؤ پھر اس کا جواب کیا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہاں میرا اللہ اگر چاہے تو اور خدا بنا سکتا ہے، بلکہ کئی خدا بنا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سب اللہ کی مخلوق ہوں گے، خالق پھر بھی میرا اللہ ہی ہوگا اور اللہ ہی رہے گا۔